ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے حادثۃ الفیل، فیل کا حادثہ واقعہ، یعنی ابرہہ جو ہے لشکروں کے ساتھ، اپنے لشکروں کے ساتھ جو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے گیا تھا، تو اسی حادثے اور اسی واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اسی کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ حادثۃ الفیل، فیل کا واقعہ یعنی ہاتھی والے کا واقعہ۔ وقع حادث عظیم، ایک بڑا حادثہ واقع ہوا۔ كان دلیلا على ظہور حادث اکبر وكان دلیلا، اور وہ دلیل تھا علی ظہور حادث اکبر، بڑے حادثے کے ظہور یعنی واقع ہونے کا وہ دلیل تھا۔ وعلی، اور اس بات پر بھی دلیل تھا، ان اللہ یرید، کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ عرب کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے۔ وعلی، اس بات پر بھی دلیل تھا، ان اللہ یرید بالعرب خیرا، کہ عرب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ چاہتا ہے۔ وان للکعبۃ شأنا، اور اس بات پر بھی دلیل تھا کہ خانہ کعبہ کا ایک ایسا مرتبہ ہے، شأنا ایک ایسا مرتبہ ہے، لیس لغیرہا، جو کہ اس کے علاوہ کسی کے لیے ویسا مرتبہ نہیں ہے، من بیوت الدنیا، دنیا کے گھروں میں سے، یعنی دنیا کے گھروں میں سے اس کے علاوہ یعنی خانہ کعبہ کے علاوہ کسی کے لیے اس طرح کا مرتبہ نہیں ہے جتنا کہ خانہ کعبہ کا مرتبہ ہے۔ وَأَنَّ لِلْبَيْتِ شَأْنًا، اور یہ اس بات پر بھی دلیل تھا کہ خانہ کعبہ کے لیے ایک مرتبہ ہے، ایسا مرتبہ ہے، لَيْسَ لِغَيْرِهَا، اور اس کے علاوہ کسی کے لیے مرتبہ نہیں ہے، من بیوت الدنیا، دنیا کے گھروں میں سے۔ وَكَانَ مِنْ خَبَرِهِ، اور ان کی خبر میں سے یہ تھا، أَنَّ أَبْرَهَةَ الْأَشْرَمِ، کہ ابرہۃ الاشرم، وَكَانَ مِنْ خَبَرِهِ، اس کی خبر میں سے یہ تھا کہ ابرہہ عامل النجاشی، جو کہ نجاشی کا گورنر تھا، اور نجاشی کون تھا؟ ملک الحبشہ، حبشہ کا بادشاہ، علی الیمن، یمن پر۔ انہوں نے کیا کیا؟ بنا بصنعاء کنیسۃ عظیمۃ، انہوں نے صنعاء میں، بصنعاء جگہ کا نام ہے، انہوں نے صنعاء میں کنیسۃ عظیمۃ، ایک بڑا کنیسہ بنایا۔ بنا بصنعاء، صنعاء میں انہوں نے کنیسۃ عظیمۃ، ایک بڑا کنیسہ بنایا، سماہا قلیس، اور اس کا نام قلیس رکھا۔ واراد ان یصرف الیہا حج العرب، اور انہوں نے چاہا کہ وہ پھیر دے الیہا، ان کے جانب یعنی قلیس کے جانب، حج العرب، عرب کے حج کو، یعنی جو عرب کے جانب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس حج کو وہ قلیس کے جانب پھیر دے، یعنی قلیس اب حج کرنے کے لیے آئے اور قلیس کا ہی طواف کرے۔ وغار علی کعبہ، علی الکعبۃ، غار علی کا مطلب ہوتا ہے غار علی کا مطلب ہوتا ہے حسد کرنا۔ وغار علی الکعبۃ، اور انہوں نے کعبہ پر حسد کیا، ان تکون مثابۃ للناس، کہ وہ مثابۃ مطلب ٹھکانہ، ان تکون مثابۃ للناس، کہ وہ لوگوں کا ٹھکانہ ہو گیا ہے، ان تکون، کہ وہ ہے مثابۃ للناس، لوگوں کا ٹھکانہ۔ اس بات پر انہیں کیا ہو گیا؟ حسد ہو گیا۔ یشدون الیہا الرحال، اور کوچ کرنے والے ان کے جانب کوچ کرتے ہیں، یشد کا مطلب کوچ کرنا، یشدون الیہا الرحال، کوچ کرنے والے ان کے جانب کوچ کرتے ہیں۔ ویأتون من کل فج عمیق، فج عمیق مطلب دور دراز سے، ہر دور دراز سے ان کے جانب آتے ہیں۔ واراد ان یکون هذا المکان لکنیسته، اور انہوں نے چاہا، کیا چاہا؟ ان یکون هذا المکان، کہ یہ مکان و مرتبہ، جو مقام و مرتبہ خانہ کعبہ کو ہے، وہ مقام و مرتبہ کس کو حاصل ہو؟ کنیسہ، اس کے کنیسے کو، یعنی جو انہوں نے قلیس بنایا تھا اس کنیسے کو حاصل ہو، انہوں نے چاہا۔ واراد ان یکون هذا المکان، اور انہوں نے چاہا کہ یہ مقام و مرتبہ لکنیسته، اس کے کنیسے کو حاصل ہو۔ وعز ذلك على العرب الذي رزعوا بلبان حب الكعبة وتعظيمها۔ وعز ذلك، عز علی کا مطلب ہوتا ہے گرا گزرنا، ناگوار گزرنا۔ وعز ذلك على العرب، اور یہ عرب پر، اس عرب پر ناگوار گزری، الذین، اس عرب پر، الذین رزعوا، جو کہ دودھ پلائے گئے تھے، بلبان حب الكعبة وتعظیمها، یعنی کعبہ اور اس کی تعظیم کی محبت کے پستان سے جن کو دودھ پلایا گیا تھا، اس عرب کو کیا ہوا؟ اس عرب کو پر ناگوار گزری۔ وعز ذلك على العرب الذي، اور
اور یہ بات اس عرب پر جو کہ الذین رضعوا بلبان حب الکعبۃ وتعظیمها، جو کہ کعبہ اور اس کی تعظیم کی محبت کے پستان سے جس کو کہ دودھ پلایا گیا تھا، اس عرب کو کیا ہوا؟ گرا گزرا، اس عرب پر ناگوار گزری یہ بات۔ لا يعدلون بها بیتا، اور اس کے علاوہ کسی گھر کو برابر کا درجہ نہیں دیتے، برابری کا درجہ نہیں دیتے۔ عدل یعدل مطلب برابر سمجھنا، لا يعدلون بها بیتا، اور اس کے علاوہ کسی گھر کو برابر نہیں سمجھتے۔ ولا يرون عنها بدیلا، اور رعا يرون مطلب خیال کرنا، ولا يرون عنها بدیلا، اور اس کے علاوہ کسی گھر کو اس کا بدیل، اس کا بدل نہیں سمجھتے۔ وشغلهم ذلك، اور یہ بات انہیں مشغول کر دی۔ وتحدث به، اور اس سلسلے میں گفتگو کیے، اور وہ لوگ اس سلسلے میں گفتگو کیے۔ فخرج کنانی، تو ایک کنانی نکلا، ودخل الکنیسۃ، اور کنیسے میں داخل ہو گیا۔ واحدث فیہا، اور انہوں نے واحدث فیہا، اور اس میں کیا کر دیے؟ واحدث فیہا، اور اس میں انہوں نے پاخانہ کر دی۔ فغضب عن ذلك ابرہۃ، تو ابرہہ اس سے غصہ ہو گیا۔ وحلف، اور انہوں نے قسم کھایا۔ وحلف، انہوں نے حلف لی، لیصیرن الی البیت حتی یہدمہ، کہ وہ ضرور بضرور چلے گا، یا تاکید کے لیے ہے لیصیرن، تو ضرور بضرور چلے گا، الی البیت، بیت اللہ کے جانب، حتی یہدمہ، یہاں تک کہ اس کو منہدم کر دے گا۔ ثم استار وخرج معه بالفیل، اور نکلا، وخرج معه بالفیل، اور ان کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، یعنی ہاتھی کو لے کر کے اپنے ساتھ نکلا۔ وتسامعت به العرب، اور یہ خبر عرب، وتسامعت اور به، اور اس کو عرب سن چکے تھے۔ وتسامعت به العرب، اور عرب نے اسے سن لیا، یعنی اس کے نکلنے کی خبر کو سن لی۔ فنزل علیہم کالصاعقۃ، تو یہ بات یعنی ان کے نکلنے کی خبر ان پر کیسے اتری؟ کالصاعقۃ، بجلی کی طرح، کالصاعقۃ، بجلی کی طرح ان پر یہ بات اتری۔ وَأَعْظَمُوهُ، اور انہوں نے اس کو بڑا سمجھا۔ وَفَزِعُوا لَهُ، اور وہ گھبرا گئے، وَفَزِعُوا لَهُ، اس سے گھبرا گئے۔ وَأَرَادُوا، اور انہوں نے چاہا، كَفَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَمُحَارَبَتِهِ، وَأَرَادُوا، انہوں نے چاہا، كَفَّهُ عَنْ ذَلِكَ، اس سے اس کو روکنا، یعنی خانہ کعبہ کو اس سے، ان کے وار سے روکنا چاہا۔ وَمُحَارَبَتَهُ، اور ان سے جنگ کو بھی روکنا چاہا، یعنی جنگ کرنے کی بھی صلاحیت نہیں تھی، تو جنگ سے بھی روکنا چاہے، جنگ کو بھی روکنا چاہا۔ وَمُحَارَبَتَهُ، اس سے جنگ کرنے کا بھی روکنا چاہا۔ فرعوا ان لا طاقت لهم بأبرهة وجنوده، تو انہوں نے دیکھا، خیال کیا، ان لا طاقت لهم، کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے ابرہہ سے لڑنے کا، وجنود دی، اور ان کے لشکروں سے لڑنے کا ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ فوکلوا الامر الی اللہ تعالی، تو انہوں نے اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ وکانوا علی ثقۃ، اور وہ بھروسے پر تھے، اس بھروسے پر تھے، بان للبیت ربا، کہ خانہ کعبہ کا ایک رب ہے، سیحمیہ، ان قریب وہ اس کی حفاظت کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو خانہ کعبہ کا رب ہے ہی، ان قریب اس کی حفاظت کریں گے ہی ہے، اس بات پر وہ بھروسہ کر لیے۔ یدل علی ذلک ما دار بین سید قریش عبد المطلب جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابرہۃ من حوار۔ حوار کا مطلب ہوتا ہے گفتگو، دارا من الحوار، ایسے ترجمہ کریں گے، دارا من الحوار، جو کہ گفتگو چلی، دارا من الحوار، جو گفتگو چلی۔ یدل علی ذلک، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے، کیا دلالت کرتی ہے، کون سی بات؟ ما دارا من الحوار، جو کہ گفتگو چلی، ما دارا من الحوار، جو کہ گفتگو چلی، کس کے درمیان؟ قریش کے سردار عبد المطلب، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے درمیان، و ابرہہ، اور ابرہہ کے درمیان، یعنی عبد المطلب اور ابرہہ کے درمیان جو بھی گفتگو چلی، وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کا بھروسہ کس طرح سے اللہ پر تھا، کہ انہوں نے اللہ کا دیا، کیا کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت
کریں گے۔ وقد اصاب له ابرہۃ مئۃ بعیر، وقد اصاب له ابرہۃ، اور ابرہہ نے ان کے یعنی عبد المطلب کے 200 اونٹ لے لیے۔ فاستؤذن له علیہ، استأذن یستأذن مطلب ہوتا ہے اجازت لینا، اجازت چاہنا۔ فاستؤذن له تو ان کے لیے یعنی عبد المطلب کے لیے اجازت طلب کی گئی، علیہ اس کے پاس یعنی ابرہہ کے پاس۔ ابرہہ کے پاس گئے عبد المطلب تو ان کے پاس ان کے داخل ہونے کا، عبد المطلب کا ابرہہ کے پاس داخل ہونے کا اجازت طلب کیا گیا۔ فاستؤذن له علیہ تو ان کے لیے ان کے پاس اجازت طلب کی گئی۔ وقد اعظمہ ابرہۃ، اور ابرہہ نے ان کی تعظیم بھی کی، یعنی ابرہہ نے عبد المطلب کی تعظیم بھی کی۔ ونزل له عن سریرہ، ونزل له اور ان کے لیے اپنے سریر اپنے چارپائی سے اتر گئے۔ وَأَجْلَسَهُ مَعَهُ اور انہوں نے اپنے ساتھ انہیں بیٹھا بھی لیے۔ وَسَأَلَهُ عَنْ حَاجَتِهِ اور انہیں ان کی ضرورتوں کے متعلق پوچھا، یعنی کیا ضرورت ہے آپ بتائیے، کس وجہ سے آپ تشریف لائے ہیں۔ فقال عبد المطلب نے کہا حاجتی میری ضرورت یہ ہے ان یرد علی الملک کہ بادشاہ مجھے لوٹا دے، مئۃ بعیر 200 اونٹ اصابہ لی جو کہ انہوں نے مجھ سے لیا تھا۔ فلما قال له ذلك جب عبد المطلب نے یہ بات ان سے کہی، زہد فیہ الملک تو بادشاہ اس سے کنارہ کش ہو گیا۔ زہدہ رغبت بے رغبت ہونا، زہد فیہ الملک بادشاہ اس سے بے رغبت ہو گیا۔ واستہان بہ، استہان کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، واستہان بہ اور اسے مذاق بھی اڑایا۔ وقال اور کہا، کیا کہا، اتکلمنی کیا تم مجھ سے بات کرتے ہو، فی مئۃ بعیر اصیبتها لک ایک 200 اونٹ کے بارے میں جس کو میں نے تم سے لے لیا، اس سلسلے میں تم مجھ سے بات کرتے ہو۔ وتترک بیتا هو دینک هو دین آبائک اور تم چھوڑ دیتے ہو بیتن اس گھر کو، ہوا دینک جو کہ تمہارا دین ہے، و دین آبائک اور تمہارے باپ داداؤں کا دین ہے، کیا تم اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ وقد جئت لہدمہ اور میں اسے منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں، تم اس کی حفاظت نہیں کرو گے؟ تم 200 اونٹ کے متعلق تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، لا تکلمنی فیہ اور تم اس سے اس سلسلے میں بات نہیں کرتے ہو، لا تکلمنی فیہ تم اس سلسلے میں بات نہیں کرتے ہو، یہ ابرہہ نے کہا۔ قال له عبد المطلب تو عبد المطلب نے ان سے کہا، انی انا رب الابل یقیناً میں اونٹ کا مالک ہوں، رب الابل اونٹ کا مالک ہوں، وان للبیت ربا اور یقیناً بیت اللہ کا ایک رب ہے، سیمنعہ یقیناً یہ اس کی حفاظت کرے گا، اسے روکے گا، وَأَنَّ لِلْبَيْتِ اور یقیناً خانہ کعبہ کا ایک رب ہے، سیمنعہ ان قریب وہ اس سے حفاظت کرے گا، اسے وہ روکے گا، یعنی جو بھی اس پر چڑھائی کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور روکیں گے۔